بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق فبالله كم تستطب. السلام علیکم معزز سامعین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ تکاثر، مکی سورت ہے اور پہلی آیت کا لفظ تکاثر سے سورت کا نام ہے تکاثر، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ کثرت، کسی چیز میں کثرت ہونے پر فخر کرنا۔ اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ دو گروہ تھے عرب کے اندر، مفاخر اپنے اپنے بیان کر رہے تھے۔ ایک گروہ اپنے مفاخر بیان کر رہا تھا کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، یہاں تک کہ کرتے کرتے جب ایک گروہ نے دیکھا کہ وہ دوسرے گروہ پر بازی نہیں لے جا رہا تو وہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کے مفاخر یاد کروانے شروع ہو گیا کہ ہمارے تو اتنے لوگ بہادری سے جنگوں میں شہید ہوئے اور ہمارے ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں تھی۔ یہ کرتے کرتے وہ قبرستان تک پہنچ گئے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہو، اس واقعے کی مناسبت اس سورت سے ضرور کی جا سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے مال سے بھری ہوئی دو وادیاں بھی ہوں تو لَأَتْمَنَّا ثَالِثًا، وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو یہ حدیث بھی سورۃ تکاثر کے تفسیر میں آتی ہے کہ مال کی کثرت سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا، یہاں تک کہ اس کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اب ہم آتے ہیں سورت کے ترجمے اور پھر مختصر تفسیر کی طرف۔ ترجمہ ہے الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا تم کو کثرت کی ہوس نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم یقین کا علم حاصل کر لیتے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، ثم لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیقین، اور پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، ثم لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، اور پھر بروز قیامت تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الحاق لحف سے ہے جس کا مطلب ہے لہو و لعب، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور کر دیتی ہے وہ لحف میں آتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو بھی کہا کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لحف سے الحاق نکلا ہے جس کا مطلب ہر وہ چیز ہوتی ہے جو تمہیں تکاثر میں مبتلا کر دے، کثرت کی ہوس میں مبتلا کر دے، یعنی کسی بھی چیز کو زیادہ پانے کی ہوس، اور پھر اس میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ہوس، اور پھر آگے نکل کر اس پر فخر جتانے کی ہوس، یہ ساری چیزیں تکاثر میں آتی ہیں۔ اور غافل کر دیا تمہیں کثرت کی ہوس نے، غافل کر دیا، الحاق غافل کر دیا۔ غافل کس سے کیا؟ اللہ کی یاد سے غافل کیا، اس مقصد سے غافل کیا جو مقصد دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تھا، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، یعنی تم نے قبروں تک جا کر اپنے مفاخر بیان کرنے شروع کر دیے۔ کلا سوف تعلمون، اب تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن ان قریب تم جان لوگے، یعنی جیسے ہی یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی موت شروع ہوگی، اور موت شروع ہوتے ہی جب تم اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنا شروع کرو گے تو تم جان لوگے کہ یہ دنیا تو واقعی لہو اور لعب کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اس میں مال و دولت کے حصول میں دوڑ لگانے کی بجائے اگر تم سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماوات والارض کی دوڑ لگاتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اگر دوڑ لگانی ہے، اگر کسی چیز کی ہوس پیدا کرنی ہے تو وہ ہے کہ دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف۔
अर्जुहा का अर्जुस समावाति वल अर्ज, जिसका अर्ज ही जमीन व आसमान के बराबर है। तो ये अनकरीब तुम जान लोगे कि तुम दुनिया में किस कदर गलत रवैये और गलत रवश पर जिंदगी गुजार कर आए हो, और फिर जैसे ही क़यामत कायम होगी, लौ तालमून इल्मल यकीन, तो फिर तुम्हें यकीनी इल्म हासिल होगा, लेकिन लतरहुन्नल जहीम, तब तुम्हें जहन्नुम में डाला जाएगा, सुम्मा लतरहुन्नहा ऐनल यकीन, और फिर तुम उस जहन्नुम को अपनी यकीन की आंख से देख लोगे, सुम्मा लतुसालुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और फिर उस दिन तुमसे तुम्हारी नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। सहाबा इकराम कहते हैं, एक दफा हम एक सहाबी के बाग में बैठे हुए थे, उन्होंने हमें अंगूर के कुछ खोशे पेश किए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तनावल फरमाए, साथ में ठंडा पानी पिया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो ठंडा साया है, ये जो ठंडा पानी है, और ये जो मीठी खजूरें हैं, इन सब के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हम तो दिन भर जिहाद में रहते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, इन दो से चीजों के सिवा हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी पानी और खजूरें, क्या इनके भी हमें जवाबदेही होगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐसा ही है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, सुम्मा लतुसालुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और उस दिन तुमसे तुम्हारी सारी नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।